الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر میں نے روزے فرض کیے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے اندر تقوی کا آ جانا، پرہیزگاری کا آ جانا، انسان کی زندگی کا بدل جانا۔ جو سال میں 12 مہینے ہے، 11 مہینے انسان اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کے دل کی کیفیت وہ الگ ہو جاتا ہے، ایمانی کیفیت وہ الگ ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے تقوی میں، اس کے اعمال میں، ان سب چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور انسان کے دل میں ڈر اور اللہ سے خوف، خشیت الہی، یہ چیز دل کے اندر محسوس ہوتی ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ الہی، الہ العالمین، اے میرے رب، 11 مہینے میں نے آپ کے نافرمانی کی ہے، میں نے غفلت میں 11 مہینے گزارے ہیں، اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، الہ العالمین مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور عبادات میں اضافہ ہوتا ہے۔ عام معمول کے مطابق مومن انسان رمضان المبارک میں اعمال میں اضافہ کرتا ہے، نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھتا ہے، تو تمام گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے رمضان کے علاوہ، تو رمضان میں بالکل تمام گناہوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کہا جاتا ہے انسان کا اپنے خواہشات کو چھوڑ دینا اور کھانے پینے کو چھوڑنا۔ آپ کھاتے ہو غیر رمضان میں دن کے ٹائم، رمضان میں آپ دن کے ٹائم نہیں کھا سکتے، آپ دن بھر آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ پانی پیتے ہیں، شربت وغیرہ کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ دن کو استعمال کرنا منع ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو جائز خواہشات ہے، آپ کے جائز خواہشات بھی اس رمضان المبارک میں دن کے ٹائم اللہ نے منع کیا کہ آپ اپنے جائز خواہشات کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو، انسان کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، جس طرح غیر رمضان میں یہ گناہ کرتا ہے، رمضان المبارک میں بھی وہی کرتا ہے، غیر رمضان میں جس طریقے سے نمازیں چھوڑ دیتا ہے، کوئی پرواہ اس کو نہیں ہوتی، اسی طریقے سے نوافل نہیں پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، رمضان میں بھی یہی حالت ہے، تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، تو جو روزے کا مقصد ہے وہ اس کو حاصل نہیں۔ دوسرے حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس کا روزہ اس کو فضول باتوں سے، بری باتوں سے اور فحش باتوں سے، غلط کاموں سے نہیں روکے، تو اللہ کو کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اور پھر روزے میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ انسان کے اندر صبر آ جائے۔ یہ ایسا مہینہ ہے، فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ صبر کریں گے، آپ کو کوئی بات کسی کی بری لگی، آپ اس پر صبر کریں گے۔ آپ کا حق کسی نے کھایا اور آپ کو غصہ دلایا، لیکن آپ صبر کریں گے رمضان کے مہینے میں، کسی کو غصہ نہیں کریں گے بے جا، کسی کو ڈانٹ نہیں کریں گے، کسی کو کسی قسم کی سزا نہیں دیں گے، اگرچہ وہ مستحق بھی ہو، لیکن آپ صبر کریں گے۔ صبر کا مہینہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے صبر کیا تو آپ کو کیا ملے گا؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ جو صبر ہے اس کا بدلہ، اس کا اجر جو ہے وہ جنت ہے، اللہ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ آپ نے صبر کیا، اس کے بدلے میں آپ کو جنت مل گئی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ مہینہ خیر خواہی کا ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچائی کریں، اس کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے رمضان کے مہینے میں، آپ اس کو راضی کریں، آپ اس کے پاس جائیں، اس سے معافی مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری قائم کریں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ آپ خود کھا رہے، غریب بھوک سے مر رہے، آپ خود پہن رہے لیکن غریب، اس کو پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہیں ہے۔ آپ رمضان کے مہینے میں اپنے گھر میں تیلیا شاپر بھر کے فروٹ کے لا رہے، لیکن غریب کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ گوشت لا رہے، طرح طرح کی چیزیں لا رہے، غریب کا چولہا وہ بجھا ہوا ہے، تو یہ انصاف نہیں ہے، اللہ پوچھے گا۔ اس لیے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ تو تمام کے تمام مسلمان وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی شریک کرے اس خوشی میں، رمضان کے اس کھانے پینے میں اور پہننے میں، اڑنے میں، تمام چیزوں میں پڑوسیوں کو بھی شریک کرے، اور رمضان کے مہینے میں اپنے اندر تبدیلی لائے، اپنے گناہ یہ اللہ سے بخشوائے، جنت زیادہ سے زیادہ مانگے، اور جنت جہنم سے خلاصی طلب کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کے مہینے میں 4 چیزیں زیادہ طلب کرے، 4 چیزوں کا اہتمام زیادہ کرے۔ 2 چیزیں ایسی ہے کہ جو اللہ کے لیے آپ کریں، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے، اور دوسرا استغفار زیادہ کرے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور جو 2 چیزیں جو آپ کے لیے ضروری ہے، جو مومن کے لیے، مسلمان بندے کے لیے ضروری ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے آپ کو چارہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ایک جنت مانگے اللہ سے۔ جنت کا طلبگار انسان ہر وقت جنت اللہ سے طلب کرے کہ الہ العالمین مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اس سے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، جہنم سے خلاصی طلب کرے، جہنم سے پناہ مانگے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار۔ یہ 2 چیزیں طلب کرے جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو تمام کے تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں خصوصی اپنے اندر تبدیلی لائے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور جنت میں جانے کا مستحق بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔